فیہ آیاتم بیناتن، اس میں علاماتن واضحاتن، علاماتن اللہ یلتبسوا علی احدین، یعنی بیت اللہ میں واضح نشانیاں ہیں، واضح ہیں، یہ کسی پر بھی مشابہ نہیں ہے کہ یہ نشانی نہیں تو یہ نشانی ہے، انہیں مشابہ لگے مغالطہ لگے، ایسا واضح نشانی ہے، واضح۔ اب دیکھو یہاں حاشیہ میں وہ لکھتے ہیں کہ آیات بینات یعنی دلائل واضحات علی حرمتہ ای احترامہ و مزید فضلہ، یعنی واضح دلائل ہیں اس کی حرمت پر، اس کے احترام پر، بیت اللہ کے احترام پر واضح نشانیاں، واضح دلائل ہیں، اور مزید فضل ہے، اور زیادہ فضل ہے۔ منہا مقام ابراہیم، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، یعنی من الآیاتی، آیات میں سے ایک مقام، ومنہا، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ من داخلہ ہو، جو اس میں داخل ہوا، امینہ، وہ امن پا گیا، ایک یہ بھی نشانی ہے۔ اور اس میں سے ان غیر ہذین، ان دو کے علاوہ بھی ہے، ان دو کے علاوہ بھی ہے، جیسا کہ شارح نے ذکر کیا اور اس کے علاوہ نے بھی، اس کے علاوہ اوپر ہیں نا ذکر ہوئی ہیں۔ فلیست مصورۃ فی ہذین، یہ ان دونوں میں ہی بند نہیں ہے بلکہ ان دونوں سے بھی زیادہ ہے، ان زیادہ ہے۔ مقام ابراہیم پہ بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں عطف بیان، یہ عطف بیان ہے، عطف لقولہ آیات بینات کا، آیات بینات کا عطف بیان مقام ابراہیم ہے۔ اس پہ ایک سوال ہوگا کہ مقام ابراہیم واحد ہے، آیات بینات جمع ہے، تو جمع کا بیان واحد کیسے بن گیا؟ تو جمع کا بیان واحد نہیں بنتا، واحد کا بیان واحد، جمع کا بیان جمع، تو یہاں آیات بینات جمع ہے اور آگے مقام ابراہیم واحد ہے، تو پھر کیسے عطف بیان بنا؟ کیسے عطف بیان؟ تو کہتے ہیں یہ بھی درست ہے، یہ بھی صح بیان الجماعتی بالواحدی، جماعت کا بیان واحد کے ساتھ اس کی تصحیح کی گئی ہے اور اسے صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اسے کیسے؟ کہتے ہیں کیونکہ لأنہ وحدہ بمنزلۃ آیات کثیرۃ، کیونکہ اکیلا ہی کثیر آیتوں کے مرتبے میں ہے، یعنی مقام ابراہیم اکیلا ہی بہت آیتوں کے مرتبے میں ہے اپنی شان کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، اپنی دیکھو اب تک بھی وہ اسی طرح ہی ہے، اب تک بھی، تو کہتے ہیں اس کی شان ظاہر ہے، تو یہ اکیلا ہی بہت آیاتوں کے مرتبے میں ہے، تو اس لیے اس سے واحد سے جمع کا بیان درست ہے، واحد سے۔ اور کہتے ہیں کہ دوسری اس کی دلیل کہ اللہ کی قدرت پر ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ اس پر قوی دلیل ہے، قوی، وہ کیا کہ آپ کے قدموں کا اثر کر جانا سخت پتھر میں، سخت پتھر میں، ایک یہ نشانی ہے، ایک اور آگے پھر کہتے ہیں اور والی اجتماعی آیات، اور یہ کئی آیتوں پر مشتمل ہے، یہ جو آپ کا پتھر پہ قدم رکھنا ہے یہ ایک نشانی نہیں، کہتے کئی نشانیوں پر مشتمل ہے، اور یہ مقام ابراہیم خود کئی نشانیوں پر مشتمل ہے، کئی، وہ کیا کہتے ہیں لأن اثر القدم فی صخرۃ السماء، سخت پتھر میں قدم کا نشان، یہ پہلی نشانی ہے، کیا سخت پتھر میں کیسے نشان ہوتا ہے؟ تو سخت پتھر میں نشان، آیتن، یہ ایک نشانی ہے، اور دوسری نشانی کیا ہے؟ ٹاخنوں تک پاؤں کا اس میں چلے جانا، ٹاخنوں تک، یہ بھی ایک نشانی ہے، یہ بھی، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس پتھر میں باقی پتھروں پہ نہیں، باقی ہر پتھر سخت پہ نہیں، بس اسی پتھر میں، یہ تیسری نشانی، یہ، اور پھر اس کا باقی رکھنا، نہ کہ ساری آیات انبیاء کا، حالانکہ انبیاء سے بھی معجزات ہوئے لیکن وہ باقی نہیں رکھیے، اور یہ باقی ہے، اور اس کو باقی رکھنا اور اس کا باقی رہنا یہ بھی نشانی ہے، تو ایک مقام ابراہیم کئی نشانیوں پر مشتمل ہے، تو لہذا اس سے جمع کا بیان درست ہے، اس سے ٹھیک ہے۔ بعد نے کہا کہ جو شارح نے کہا منہا، ان میں سے ایک نشانی، یہ ٹھیک ہے، یہ
ٹھیک تو وہ بھی ہے جو ابھی بیان کیا، لیکن اس میں تکلف ہے، اس میں تکلف کوئی نہیں ہے کہ منہا نکال لیں تو ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، باقی اور بھی نشانیاں ہیں، باقی اور بھی نشانیاں ہیں جو مدارک کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ تفسیر مدارک میں کہا کہ جمع کا بیان واحد سے درست ہے، کیونکہ یہ واحد جو ہے یہ خود کئی نشانیوں کے مرتبہ میں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کی وضاحت ہو گئی۔ آگے کہتے ہیں کہ آپ کے قدم اس پر، آپ کے قدم پہ نشان رہ کے، ٹھیک ہے، نشان بن کے، اس کو جو ہے نا ابن وہب نے موطا میں انس سے روایت کیا کہ میں نے اس مقام میں ابراہیم علیہ السلام کی انگلیاں بھی دیکھی، کیا دیکھی؟ پھر لوگ اسے چھوتے رہے، لوگ چھوتے رہے، تو لوگ نے اس کو چھوا، تو چھونے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کے وہ لے گئے، کیا گیا؟ چھونے سے لے گئے، لیکن نشان اب بھی باقی ہیں، نشان اب بھی باقی ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ پرندے اس کے اوپر نہیں اڑ سکتے، پرندے وَإِنَّ الطَّيْرَ لَا يَعْلُوهُ، کیا مطلب؟ کہتے ہیں بل اذا قابل هَوَاهُ، جب وہ اس کی ہوا سے گزرتے ہیں، سامنے آتے ہیں، جب اس کی ہوا کے سامنے آتے ہیں، وہ فی الجو بھی، وہ فضا میں ہی ہوتے ہیں، انحرف عنها یمینا و شمالا، تو وہ دائیں جانے پھر جاتے ہیں۔ جب اس کی کعبۃ اللہ کی ہوا کے سامنے آتی ہیں نا تو پھر دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، وہ ہوا کو کراس ہی نہیں کر سکتے ہوا کو، تو پھر وہ دائیں بائیں جانب، دائیں جائیں اور بائیں جانب چلے جاتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں ایک ہے کہ وہ طاقت نہیں رکھتے کہ ہوا کو کاٹیں، مگر اذا حاصل له مرض، جب اسے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، پرندے کو حاصل ہوتی ہے، پھر وہ اس کی ہوا میں داخل ہوتا ہے علاج کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہوا میں داخل ہوتا ہے تو کس کے لیے داخل ہوتا ہے؟ علاج کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔